اللہ والو آج کا وظیفہ ایک دن کا عمل ہے۔ صرف ایک دن آپ نے سورۃ الکوثر کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے۔ آپ نے 133 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس کے کمالات کیا ہیں آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 گنا ثواب عطا ہوگا، اور میں اور بھی زیادہ عطا کروں گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا، میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو مجھ سے ایک بلشت قریب آئے گا میں ایک ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب آئے گا میں 4 ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، اور جو خود چل کر میرے پاس آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا۔ جس نے پوری زمین کے برابر گناہ کر کے مجھ سے ملاقات کی بشرط یہ کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہ کیا تو میں اس کی بھی مغفرت فرما دوں گا۔ اللہ والو، اس بات سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل آن پڑے، جب بھی کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو اپنے رب سے مانگو۔ اللہ والو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الکوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور اس وظیفے کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ جو بھی آپ اپنے رب کریم سے مانگو گے، عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کو اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے، ایسا اثردار وظیفہ ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں سپارے کی چھوٹی سی صورت جو کہ ہر مسلمان بچے بوڑھے جوان سب کو زبانی یاد ہوتی ہے، سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ اور دوسری بات، جس نے بھی یہ عمل کیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، نہ ہی وہ کبھی نامراد لوٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے اس کو مالا مال کر دیا ہے۔ اس نے پیسہ مانگا تو اللہ رب العزت نے پیسہ عطا فرمایا، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، کاروبار، ذاتی گھر، دولت کی ایسی برسات ہوئی کہ دوست، رشتہ دار، ہمسائے حیران رہ گئے۔ اتنا زیادہ اس وظیفے میں اثر ہے۔ اللہ والو، ایک دن کا جو عمل ہے، ایک دن کا جو وظیفہ ہے، اس کی بدولت آپ اپنے رب کریم سے جو کچھ بھی مانگو گے اللہ رب العزت ایک دن کے اندر ہی انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اللہ والو، جو طریقہ کار بتایا جائے گا اس وظیفے کا آپ نے بالکل ایسے ہی کرنا ہے، اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ اس وظیفے کی کتنی فیوز و برکات ہیں۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی کوئی ایک مشکل حل ہو جائے، آپ کی کوئی ایک پریشانی حل ہو جائے، کوئی ایک ایسی حاجت آپ کی پوری ہو جائے جو برسوں سے اٹکی ہوئی ہے۔ تو اللہ والو، یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، ایسے لوگ جو بے حد پریشان ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی راہ نہیں ہے فرار کی، نکلنے کی، ان لوگوں کے لیے یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ، صرف ایک دن کا یہ عمل تحفہ ہے، تحفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ سب کی خدمت میں، آپ سب کے لیے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ایک دن کے اندر ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ والو،
जितनी भी बड़ी परेशानी हो, जितनी भी बड़ी हाजत है, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगोगे, इस एक दिन के अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमा देंगे। अल्लाह वालो, बुजुर्गान दीन को जब भी कोई हाजत पेश आती थी, कोई मुश्किल पेश आती थी, नमाज तो उनका मामूल था ही, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह से लो भी लगा लेते थे, वज़ाइफ करते थे, तस्बीहात करते थे। जो उनके जितने भी बड़े मसाइल होते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानी फरमा देते। नमाज की पाबंदी के साथ साथ नेक अमाल करते थे, हुस्न सलूक इखलाक से पेश आना अल्लाह के बंदों के साथ। अल्लाह वालो, जब किसी दूसरे शख्स के दिल से आपके लिए दुआ निकलती है, जब आप इखलाक से उससे बात करते हैं, मोहब्बत के साथ उससे बात करते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं, तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और असर रखती है। अल्लाह वालो, अगर आज किसी के साथ नेकी करते हो, अच्छाई करते हो, किसी के लिए आसानी पैदा करते हो, तो ये ऐसी नेकी है जो ज़रूर और ज़रूर वापस आकर ही रहती है और आखिरत में भी आपकी बख्शिश का ज़रिया बनेगी। अल्लाह वालो, सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा हज़ारों लोगों का आज़मूदा अमल है, बेहद मुजर्रब अमल है। अल्लाह वालो, ये छोटी सी सूरत बहुत ही फजीलत और बरकत वाली सूरत है, बेहद मुजर्रब अमल है ये, और ख़ास तौर पर हर ये रिज़्क़ की मुश्किलात को हल करने वाली सूरत है। बेरोज़गारी से तंग हैं, तंग दस्ती है घर में, कर्ज के तले दबे हुए हैं, अल्लाह वालो, रिज़्क़ के मामलात में जो भी आपका मसला है, जैसा भी मसला है, ये रिज़्क़ की बरसात कर देने वाला वजीफ़ा है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि एक बार इस वजीफ़े को ज़रूर आज़मा कर देखें। सिर्फ़ एक दिन का अमल है, बहुत ज़्यादा कोई लंबा काम आपको नहीं बता रही हूँ। एक दिन में अगर आपके मसले हल हो जाएं, अल्लाह वालो, हज़ारों परेशानियां हैं, हज़ारों टेंशनें हैं घरों में, उनमें से सिर्फ़ एक परेशानी का भी अगर हल हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा ख़ुद को रिलैक्स महसूस करते हैं, अपने ऊपर से जैसे कोई पहाड़ उतर गया हो। तो एक बार इसको ज़रूर और ज़रूर आज़मा लेना। अल्लाह वालों, आते हैं वजीफ़े की तरफ कि आपने करना कैसे है। अल्लाह वालों, सबसे पहले आपने फ़जर की नमाज अदा कर लेनी है, इसके बाद आपने उसी जगह जाए नमाज पर बैठ जाना है। अव्वलो आखिर 11 बार दरूद इब्राहीम पढ़ना है। रहमतों और बरकतों वाले दरूद के साथ रहमतों और बरकतों वाले नबी पर इसको हदिया करना है। अल्लाह वालो, दरूद इब्राहीम पढ़ना बेहद अफजल है। अगर आपको दरूद इब्राहीम पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं या कोई मजबूरी है तो आप कोई भी छोटा दरूद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं तो क्या ही बात है। वैसे तो आप दिन के वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन जो फजर का वक्त है, ये वक्त है रिज़्क़ की तकसीम का। अल्लाह वालो, इस वक्त फ़रिश्ते रिज़्क़ लेकर हाजिर होते हैं। अगर आप नमाज फ़जर में मशगूल हैं, इबादात में मशगूल हैं, तो सोने के थाल में रिज़्क़ आपके सामने पेश किया जाता है। अल्लाह वालो, रिज़्क़ उनको भी देकर जाते हैं फ़रिश्ते जो उठकर नमाज नहीं पढ़ते, सोए रहते हैं, शैतानी काम करते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ का वादा फरमाया है। अल्लाह वालो, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि नमाज पढ़ने वाले को, इबादत करने वाले को, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले को सोने के थाल में रिज़्क़ पेश किया जाता है, और जो सोया रहता है फ़रिश्ते उसके मुंह पर रिज़्क़ मार कर चले जाते हैं। लेकिन रिज़्क़ की तंगी नहीं आने देते, क्योंकि रिज़्क़ का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद किया है। अल्लाह वालों, इसलिए फ़जर की नमाज बेहद ज़रूरी है। फ़जर की नमाज ज़रूर अदा किया करें, कोशिश किया करें कि कभी भी आपकी नमाज मिस ना हो, क्योंकि ये रिज़्क़ की तकसीम का वक्त होता है। फ़जर की नमाज के बाद आपने दरूद इब्राहीम 11 बार पढ़ लिया। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 133 मरतबा सूरतुल कौसर का विर्द करना है।
اللہ والو تعداد کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یہ اس وظیفے کی شرط ہے کہ آپ نے تعداد کا مکمل خیال رکھنا ہے کہ کم یا زیادہ نہ ہو۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس کوئی دانے رکھ لیں، کوئی چنے وغیرہ رکھ لیں، یا کچھ بھی چیز ایسی رکھ لیں جو آپ کاؤنٹ کرتے رہیں، یا کاؤنٹر سے آپ کاؤنٹ کرتے رہیں، اس کی تعداد کم یا زیادہ نہ ہو۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 133 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے رب سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور ایسے دعا کرنی ہے کہ وہ ذات پاک رب کریم آپ کو عطا کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس طریقے سے دعا کرنی ہے اللہ والو۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ والو ایک بار اس انداز سے اپنے رب کو پکار کر تو دیکھو۔ اس کے بعد آپ نے یہی عمل مغرب کے بعد کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لی، آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورۃ الکوثر کو 133 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اللہ والو یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اسی دن آپ کو اس عمل کے فیوز و برکات ظاہر ہونے لگیں گے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے یہ کتنا طاقتور اور اثردار وظیفہ ہے۔ ایک دن کے عمل سے ہی میری مشکلات حل ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن شرط پھر وہی ہے کہ آپ نے دعا اس طریقے سے مانگنی ہے کہ آپ کا رب آپ کو دینے پر مجبور ہو جائے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے عطا کر سکتا ہے، جس کو چاہے عزت دے سکتا ہے، جس کو چاہے ذلت دے سکتا ہے۔ اللہ والو اللہ کا ذکر کرو اور انتہا کے ساتھ اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری حیثیت، میرے رتبے کے مطابق مانگا کرو، اپنی حیثیت اور اپنے رتبے کے مطابق مت مانگا کرو۔ اللہ والو بے شک وہ ذات کریم ہے، ذات پاک ہے، وہ رحیم ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں، استغفار کرتے رہا کریں۔ اللہ والو ومن اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جب آپ اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے تو اللہ رب العزت آپ پر آپ کی معیشت کو تنگ فرما دیں گے، تیری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو اللہ والو جب اللہ سے رجوع کر لو گے تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو اس لیے جو میرے بہن بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، ملازمت نہیں مل رہی، ملازمت ہے مگر تنخواہ کم ہے، یا پھر کاروبار ہے اس میں آمدنی کم ہے، فیملی بڑی ہے خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو اللہ والو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے رزق کے حوالے سے، تو میں نے کیا بات عرض کی ہے کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے یا قرض مانگنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اللہ والو اللہ سے مانگو، لوگوں سے مانگو گے تو ذلت اور رسوائی ملے گی، اللہ رب العزت سے مانگو گے تو اللہ رب العزت دولت کے برسات کر دیں گے، ڈھیر لگا دیں گے آپ کے سامنے، اتنا رزق عطا کریں گے، اتنا رزق عطا کریں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ایک بار اس ذات کریم کو پکار کر تو دیکھو۔ اللہ والو آپ نے دن میں 2 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے، لیکن ایک ہی دن کا عمل ہے۔ پہلے آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 133 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز مغرب کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اول و آخر 11 بار درود ابراہیم اور 133 بار سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آپ نے اس یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ جب میں مصلی سے اٹھوں گا تو میرا رب مجھے عطا فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا عمل مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ کو وظیفے سے فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔